آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے تو حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں۔ تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی دیواریں ہو چکیں تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف انہی کو ملے۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخر کار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونوں سے چادر کو تھام کر اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل کنول انفو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کنول انفو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔